الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نئے اسلامی سال کا گویا یہ تحفہ بھی ہوگا آپ کے لیے۔ جی ہاں، اس پورے عشرے میں ہم تذکرہ کریں گے صحابہ کا اور اہل بیت اطہار کا۔ اس کا نام ہوگا فیضان صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اہل بیت کی بات بھی کرنی ہے۔ گویا دونوں عظیم ہستیوں کا فیضان ہم نے حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کسی ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ہوگا، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ جانیں گے اور انشاءاللہ اس سیرت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ صحابہ کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت کے مدنی پھول بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، عاشورہ کا مبارک دن قریب آنے لگے گا، اہل بیت اطہار کا مبارک تذکرہ بھی ہوگا۔ آج جس ہستی کا تذکرہ ہونا ہے وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوگا۔ آپ عاشق اکبر بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص چہیتے ساتھی بھی ہیں۔ آپ کی ذات پر بات کرنے سے پہلے آپ کی مبارک سیرت سے کچھ سیکھنے کے لیے، پیارے پیارے مدنی پھول چننے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری مبارک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، برکتیں حاصل ہوتی رہیں، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، نیت کیجئے انشاءاللہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر، آپ کی آل پر درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ اول، جانشین محبوب رب قدیر، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو ہے اس میں گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا معنی کیا ہے؟ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے ملقب ہو چکے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کس لیے کہا جاتا ہے؟ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، کیا مبارک ہستی ہے، کتنے مبارک القابات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس یعنی 2.5 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگلے پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ آپ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تمام جہادوں اور مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ تمام جہادوں میں نبی پاک کے ساتھ شہید رہے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ کم و بیش مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں نبی پاک کے پہلو مقدس میں دفن ہوئے۔
کیا شان پائی، زندگی گزاری میرے آقا کے ساتھ، اور آج مزار میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بڑی معلوماتی بات عرض کرتا چلوں، ذرا غور سے سنیے کہ یاد رہے، صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ تو اب ان اقوال میں حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں تطبیق کی ہے، بہت خوبصورت انداز میں کیٹیگرائز کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، چھوٹے منوں میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے، اور خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں۔ ناظرین، ایک بات بڑی خوبصورت ہے، بہت سارے صحابہ علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام پر اپنا بہت کچھ فدا کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں اپنا مال بھی پیش کرتے، نبی پاک علیہ السلام سے خیرات برکتیں بھی لیا کرتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹریکشن، جو پیار پیارے آقا علیہ السلام سے تھا، اور جس دیوانہ وار نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نشاور کیا کرتے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا، اللہ غنی۔ اب جب یہ سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رو دیے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اور میرے مال کے مالک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ آج ہم کہا کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ پروف کیا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ شاعر لکھتا ہے نا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ جی ہاں، اپنا سب کچھ نبی پاک پر لٹانا یہ آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ہماری سب سے پسندیدہ ہماری خواہشات کیا ہیں، ہماری موسٹ فیوریٹ ڈیزائرز کیا ہیں؟ تو شاید کوئی کہے گا مجھے فلاں علاقے میں گھر لینا ہے، فلاں قسم کی گاڑی لینی ہے، وہ والا ملک دیکھنا ہے۔ ہماری زندگی کی کچھ خواہشات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ڈیزائرز تھیں، ان کی کیا خواہشات تھیں؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، موسٹ فیوریٹ، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ میری 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک، میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا رہوں، وانفاق مالی علیک، میں اپنا مال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں، انہی پہ لٹاتا رہوں، والجلوس بین یدیک، میں نبی پاک علیہ السلام کے قریب رہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ ذرا غور کیجئے، کیسا عشق تھا، کیسی تمنائیں تھیں، یعنی سب کچھ نبی پاک علیہ السلام ہی ان کی زندگی میں تھے۔ اب اللہ نے ایک عاشق رسول کے دل سے مانگی گئی تمنائیں، التجائیں کیسے قبول کی؟ ذرا غور کیجئے، النظر الیک، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا رہوں۔ ویسے تو زندگی میں ہر جگہ ہی ساتھ رہا کرتے تھے، مگر جب غار ثور کا واقعہ ہوا، کیسا دیدار کیا؟ ذرا غور کیجئے، واقعہ بھی آگے آپ نے سننا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما تھے، اس غار میں فقط یہ 2 ہستیاں تھیں، میرے آقا کا کیا دیدار کیا ہوگا؟ ذرا غور کریں نا، جب کوئی گود میں آرام کر رہا ہو تو چہرہ کتنا واضح نظر آتا ہے، پیارے آقا کی مبارک داڑھی بھی دیکھی ہوگی، کس پیارے انداز میں نبی پاک کی مبارک آنکھوں کا دیدار بھی کیا ہوگا، رخسار مبارک سے کیا جلوے لوٹے ہوں گے، یعنی النظر الیک کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا رہوں۔ غار ثور میں یہ تمنا ایسی پوری ہوئی کہ دنیا میں اس وقت کوئی یہ عبادت نہ کر رہا تھا جو دیدار یار کی عبادت میں حضرت صدیق اکبر مصروف تھے۔ اچھا، پھر دوسری تمنا، وانفاق مالی علیک، کئی مواقع پر اپنا مال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹایا، پیش کیا، اسلام کے لیے پیش کیا، مگر غزوہ تبوک کا واقعہ سریر حروف میں
تاریخ کے اوراق پر لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی مدد کی جائے، اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس بار میں کچھ ویل سیٹ تھا، میرے پاس مال بھی تھا، ویلتھ زیادہ تھی، میں نے سوچا کیوں نہ اس بار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ نکالا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب انتظار تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ کیا لاتے ہیں، مگر عاشق اکبر جو ٹھہرے، آپ بظاہر تو ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیجئے کہ پوٹلا لائے تھے، چھوٹی سی ایک یوں سمجھیے کہ بنڈل لے کر آئے تھے، مگر اس بنڈل کے اندر کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق جب وہ مال لے کر آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو اب یہ جو انفاق مال علیک، یہ اللہ نے کیسی تمنا پوری کی کہ ایک سے زائد بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر نشاور کیا۔ اور اب تیسری بات والجلوس بین یدیک، کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھا رہوں، آپ کے قریب بیٹھا رہوں۔ اللہ نے یہ تمنا بھی کیسے پورے کی کہ زندگی میں بھی ساتھ رہے، سفر و حضر میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ جی ہاں، رہتی دنیا تک جب بھی کوئی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دے گا، جہاں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی وہ سلام پیش کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یار غار کا غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ایثار سنا کہ اپنا سب کچھ نچاور کر دیا۔ شاعر ان تمام باتوں کو کتنے پیارے انداز میں تحریر فرماتے ہیں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدائے ماں وہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیا ہستی ہے، کیا شخصیت ہے۔ آج ہم کہاں ہیں، ان کا عشق کہاں تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سکھاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سکھاتی ہے، نبی پاک پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا یہ ان کی ذات سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ویسے تو آپ کی ذات کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر مختصر سے وقت میں ہم یہی کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کا جب آخری وقت تھا، وصیت کتنی نرالی کی، آپ نے وصیت کی کہ جب میرا آخری وقت ہو، جنازہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر آستانے پر حاضر ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو میرے آقا کے ساتھ ہی تدفین کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ بڑی عجیب و غریب وصیت تھی، مگر صحابہ کا بھی عقیدہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے آقا روضہ انور میں سماعت بھی فرمائیں گے اور کرم بھی فرماتے ہیں۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا، یہ وصیت پر عمل کیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ روضہ انور کا مبارک دروازہ کھلا اور یہ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو، محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کے دیوانے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا اور آج وہ یار مزار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تربت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کل کے سلسلے میں انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کریں گے اور ان کی سیرت کے پیارے پیارے مدنی پھول سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔